بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوفناک فتنہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ ایک پروفیسر ہیں جو کہ اس وقت کینیڈین نیشنل ہیں، وہاں تعلیمی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ انکشافات کیے جو کہ انتہائی خوفناک تھے۔ کہتے ہیں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بہت سی کانفرنسوں میں شرکت کی، جن میں چند ایک اسلام پر بھی تھیں۔ ان میں ایک کانفرنس کے بعد چند پروفیسر اور دیگر لوگ بیٹھے کھانے میں مصروف تھے، تو ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اسلام کے اتنے پیچھے بھی ہیں اور مسلمان ملکوں کے لوگوں کو نیشنلٹی بھی دیتے ہیں۔ تو ایک پروفیسر بولا کہ مسلمان یہاں آتے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں، اس کے بدلے ملنے والے معاوضے کو اپنا اعلیٰ کیریئر مانتے ہیں۔ جیسے آپ آئے ہیں، آپ یہاں ہماری حکومت کی نوکری کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ اس کے بدلے آپ کو اچھی تنخواہ ملتی ہے اور آپ فیملی سمیت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، جو پیچھے آپ کے ملکوں کے لوگوں کے لیے بڑی کشش رکھتی ہے۔ ان میں اکثریت ہماری نوکریوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں، یہ ہمارا پہلا مقصد ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ جیسے زیادہ تر لوگ اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اگلی نسل بھی آپ کی طرح مذہب پر قائم رہنے والی ہوگی؟ ہمارے اندازے کے مطابق یورپ، امریکہ، کینیڈا آنے والے 70 سے 75% مسلمان اب تک اپنے عقیدے پر کسی نہ کسی طرح قائم ہیں، پر اگلی نسل میں اسلام پر قائم رہنا صرف 20 سے 25% رہ جائے گا، اور اس کے بعد بس نام مسلمانوں والا ہوگا، اور ہوگا وہ ایسا لبرل مسلمان جو ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہماری نظر تمہاری تیسری اور چوتھی نسل پر ہے جو صرف نام کی مسلمان ہوگی۔ ہمارا پہلا مقصد تمہارے اعلیٰ دماغوں کو اچھے کیریئر کے لالچ دے کر اپنا غلام بنانا ہے۔ یہ نوکری وہ مفت نہیں کرتے، اچھی تنخواہ اور زندگی کی سہولتیں دی جاتی ہیں۔ دوسرا مقصد تمہاری نسلوں سے اسلام کو نکالنا ہے اور اپنے مقصد کا لبرل اسلام لانا ہے۔ یہ کام تمہاری آنے والی نسلیں خود کریں گی۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ اس انگریز پروفیسر کی باتیں سن کر میں نے جب اپنے بچوں کا تجزیہ کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پروفیسر کی باتیں اور اندازے ناقابل یقین حد تک درست ہیں۔ یہ اسلام دشمنی اور ہماری روایات کو توڑنے کا مکمل پلان ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام اشرافیہ اور یہود و نصارہ کا غلام تو تیار کر رہا ہے، پر وہ مسلمان تیار ہی نہیں کر رہا جس میں جوش ایمانی اور خودی بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہو۔ یہاں ہزاروں لاکھوں علماء اور عاشق بھی ہیں، مگر پوری قوم ذلت اور رسوائی کی گہرائیوں میں ڈوب چکی ہے۔ یہاں ہمارا معاشرہ بے حس ہو چکا۔ کہتے ہیں مردار ہے وہ معاشرہ جہاں مظلوم یہ نہ بتا سکے کہ ظالم کون ہے۔ یہاں ہم سب جانتے ہیں کہ ظالم کون ہے، ہم شاید سوشل میڈیا پر آواز بھی اٹھاتے ہیں، مگر کبھی کسی نے محسوس کیا کہ ہم اسلامی نظام کے لیے کتنی آواز اٹھا رہے ہیں، جس کی بدولت ہم پوری دنیا پر غالب آ سکتے ہیں؟ مگر ہم اس سے بہت دور ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک ہم اسلام کی طرف نہیں آئیں گے، ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے، چاہے ہم لاکھوں طریقے آزما لیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اپنے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑی تپش ہے اپنے گناہوں کی، شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا، دن بھر کرتے ہیں نفرت انسان سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ Allah, aslında Allah, kanımda Allah, hasbi Rabbim.